اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اگلی کلاس شروع کرتے ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ کا آغاز کر لیا تھا اور 3 آیات کا ترجمہ پڑھ لیا تھا۔ آگے ہم چوتھی آیت شروع کرتے ہیں، اور جیسا کہ آپ سب سے مشاورت کی گئی تھی، ہم تفسیر ضیاء القرآن سے صرف ایک ترجمہ جو ہے وہ پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں چوتھی آیت سے۔ اسکرین پر اگلی آیت موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اب تک آپ کو اس کا ترجمہ یاد ہو جانا چاہیے۔ کا مطلب ہے اور، الذین جن کے بارے میں پیچھے بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں اب آگے بات ہو رہی ہے، تو پچھلے جملے کو اگلے جملے سے جوڑنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ الذین وہ لوگ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، اور الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، محاورہ ترجمہ اتنے حصے کا ہوگا، اور وہ جو ایمان لائے۔ بما میں بازر بی الگ ہے اور ما الگ ہے۔ بی کا مطلب ہے ساتھ، پر، ما وہ چیز جو، اس چیز، سمپل ہم جو بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ انزلہ اتارا گیا، نازل کیا گیا۔ الیکا یہ بھی 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، الا اور کا۔ الا کا مطلب طرف، کا آپ کے، یعنی آقا علیہ السلام کو اللہ پاک مخاطب فرما رہے ہیں، تو آپ کی طرف، الیکا آپ کی طرف۔ بما انزل الیکا کا مطلب ہوگا اس پر اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتارا گیا ہے آپ پر۔ وما اور ما جو، انزلہ اتارا گیا، من سے، قبل کا، اب اس میں قبل الگ لفظ ہے اور کا الگ۔ قبل کا مطلب پہلے، کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو اتنے حصے کا محاورہ ترجمہ ہو جائے گا، اور جو اتارا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے۔ اور بالآخرہ اس میں بھی 2 لفظ، بازر بی اور آخرہ 2 مل کے بنے ہیں۔ بی ساتھ، آخرہ آخرت، ہم وہ، یوقنون یقین رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون کا محاورہ ترجمہ ہو جائے گا، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں ہم۔ اس سے پہلے جو آیات تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ متقی لوگ کون ہیں، ان کی خصوصیات پچھلی آیت میں بتائی گئی تھی۔ 3 خصوصیات کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں اپنے تمام حقوق کے ساتھ، اور جو اللہ پاک نے انہیں جو کچھ دیا ہے، جو بھی رزق دیا ہے یا جو کچھ بھی دیا ہے، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب متقی پرہیزگار لوگوں کی مزید خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آقا علیہ السلام پر نازل کیا گیا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اب آخرت کا جہاں لفظ آیا ہے اس پر یقین رکھتے ہیں، ایمان، صرف ایمان رکھتے ہیں نہیں فرمایا گیا ہے کہ یقین رکھتے ہیں۔ تھوڑا سا اس آیت میں غور کر لیتے ہیں۔ یہاں سے
ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جو کچھ نازل کیا گیا، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی نہ ہوتے، آپ کے بعد بھی اگر کسی نبی یا رسول نے آنا ہوتا تو اللہ پاک اس کا ذکر فرماتے یہاں پر کہ جو آپ کے بعد آئیں گے ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور جو آپ پر اتارا گیا وہ سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنے بھی پہلے انبیاء آنے تھے آ چکے، جو رسول آنے تھے وہ آ چکے، اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہاں سے اس آیت سے عقیدہ ختم نبوت کا وہ ثابت ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اصل میں صحیح ایمان ان کا ہے جو اللہ پاک نے جو کچھ بھی نازل فرمایا ہے ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں صرف قرآن پر ایمان لاتا ہوں، باقی تورات، زبور، انجیل وغیرہ پر ایمان نہیں لاتا، تو اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اللہ پاک نے یہاں واضح فرما دیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی جو کچھ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی کتب یا صحائف نازل فرمائے گئے ان سب پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ جو بھی کتابیں اللہ پاک نے نازل کیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، جو بھی کتب تھیں وہ لوگوں نے تبدیل کر دی تھیں، تحریف کر دی تھی، اس میں تبدیلی کر دی تھی، اس لیے وہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہیں۔ لیکن ان کتب میں وہ باتیں جو قرآن پاک سے ملتی جلتی ہیں وہ باتیں ہم حق تسلیم کریں گے، اور وہ باتیں جو قرآن اور حدیث پاک کے مخالف ہوں گی، ٹکراتی ہوں گی، تو ہم اس کو یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگوں نے جو تبدیل کی تھی اصل میں یہ وہ تبدیلی کی وجہ سے بات آ رہی ہے اس کتاب میں۔ لیکن ہم ان کتابوں پر یقین رکھیں گے کہ اللہ پاک نے وہ نازل کی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اپنی نفس کی خواہشات کے زیر اثر آ کر ان کو بدل دیا تھا۔ تو اگر کوئی مطلقاً انکار کرے کہ میں انجیل، زبور یا تورات کا انکار کرتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو وہ صاحب ایمان نہیں رہے گا۔ قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک بھی کتاب کا انکار کر دیا گیا تو ایمان نہیں رہے گا۔ اس لیے جب بات کرنی ہے، کوئی اگر ایسا موقع ہو، کوئی ایسی بات آ جائے دوسری کتب کی، تو بہت احتیاط سے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ ان الفاظ سے کہیں ہمارے ایمان پر ضرب نہ پڑتی ہو۔ اب آپ یہاں پہ غور کر لیں کہ جو اہل تقویٰ تھے ان کی خاصیتیں بیان فرمائی گئی ہیں یہاں تک۔ اب آگے اللہ پاک ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ یہ جو خاصیتیں ہیں جن لوگوں میں ہوں گی تو ان کا انجام کیا ہوگا۔ اولئک وہی لوگ ہیں، علی پر، ہدن ہدایت یا راہ راست، سیدھا راستہ، من سے، ربہم ان کا رب، با محاورہ ترجمہ ہو جائے گا وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی توفیق سے، اور اولئک وہی لوگ ہیں، ہم وہ سب، مفلحون کامیاب۔ اتنے حصے کا با محاورہ ہوگا، اور وہی دونوں جہان میں کامیاب ہیں۔ مفسر صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں پر لفظ مفلحون استعمال کیا ہے، اور یہ لفظ جو ہے وہ فلاح سے بنا ہے، اور عربی زبان میں فلاح سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یعنی
یہاں پر جب اللہ پاک نے مفلحون کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اصل میں جو کامیاب ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اس آیت سے پہلے جن کی خاصیتیں بیان کر دی گئی ہیں وہی لوگ کامیاب ہوں گے، اور اس کے علاوہ کامیابی، اس سے بہتر کامیابی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگلی آیت ہے ان الذین، انا بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا انہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علی علیہم، علی اور ہم سے مل کے بنا ہے، علی کا مطلب اوپر اور ہم کا مطلب ان سب کو، ان الذین کفروا سواء علیہم، اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا بے شک جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، یکساں ہے ان کے لیے، یکساں مطلب برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، خواہ انذرتا آپ ڈرائیں، ہم ان سب کو، ام یا لم نہ، تنذرہم تنذر آپ ڈرائیں، ہم ان کو، لا نہیں، یؤمنون ایمان لائیں گے۔ با محاورہ ترجمہ ہو جائے گا ان کے، پیچھے ہم نے پڑھا نا سواء یکساں ہے یعنی برابر ہے، ان کے لیے چاہے آپ انہیں ڈرائیں، انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، چاہے آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا ہے، آپ اگر انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں آخرت کے عذاب سے، سزا سے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے برابر ہے۔ اب کچھ لوگ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ جب ان کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے تو پھر اگر کوئی کافر ہوتا ہے تو پھر اس کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ تو مفسر صاحب بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ کافر نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے خود اپنے ارادے سے کفر کو اختیار کیا ہے۔ کیوں اختیار کیا ہے؟ علماء کرام بتاتے ہیں کہ وہ لوگ بہت عقل مند تھے، جہاں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس علاقے کے لوگ اہل عرب بہت زیادہ عقل مند اور ذہین تھے۔ جب ایک رب کی عبادت اور ایک رب کو ماننے کا حکم نازل ہوا تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہم نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے، اپنی اپنی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے، اپنی اپنی سرداری کو قائم کرنے کے لیے جو نظام بنایا ہوا ہے الگ الگ بت پرستی کا، وہ سارا ختم ہو جائے گا اور ایک خدا کو مانا جائے گا، تو پھر ایک خدا کا قانون بھی اس پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ تو اگر ایسا کر لیا، ایک خدا کو مان لیا، ایک قانون کو تسلیم کر لیا، تو کیا ہوگا کہ ہم نے جو معاشرے میں اونچے نیچے کی جو تقسیم کر رکھی ہے، غلام بنا رکھے ہیں، اپنی بادشاہت قائم کر رکھی ہے، وہ سب ختم کرنی پڑے گی، پھر ویسا ہی کرنا پڑے گا جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ تو وہ یہ چیز ان کے سامنے تھی کہ ہماری دنیا جو ہے، وہ جو دنیاوی بادشاہت ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ ڈھیٹ بن گئے، ڈھٹائی دکھائی انہوں نے، اور جانتے بوجھتے وہ ایمان نہیں لائے۔ معجزات بار بار دیکھتے تھے، بڑے بڑے واضح معجزات دیکھتے تھے، لیکن ایمان نہیں لاتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ جو ان کی سرداری اور ان کی بادشاہت انہوں نے خود ساختہ، جو اپنے آپ کو ایک طرح سے خدا بنا رکھا تھا لوگوں کا، مخلوق کے لیے، اپنے علاقے کی مخلوق کے لیے، وہ خدائی دعوے دار تھے، وہ سب ختم ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے خود کفر اختیار کر لیا تھا۔
جب بار بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لا رہے تھے تو اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، انہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ اس وقت کے جو کافر لوگ ہیں، یہ آیت ان کے بارے میں اللہ پاک نے نازل فرمائی تھی۔ پھر کیا ہوا جب انہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اگلی آیت میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں ختم اللہ، ختم مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی پر، اوپر، قلوبہم، قلوب دل کی جمع ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، قلوب زیادہ دل کی جمع، ہم ان کے، اور علی اوپر، پر یا اوپر، سمعیہم ہم سماعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ سمع سے نکلا ہے، تو سمع کان، ہم ان کے، مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ مہر کیا چیز ہوتی ہے؟ جب کسی چیز کو سیل پیک کرتے ہیں تو اوپر ایک سٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ جس کے نام ہے یہ اسی نے کھولنا ہے اور کسی نے نہیں کھولنا، تو وہ مہر ہوتی ہے کہ کوئی کھول نہیں سکتا اس کو، جو اس کا مالک ہوگا صرف وہی کھولے گا۔ وَعَلَىٰ اور عَلَىٰ، اور عَلَىٰ اوپر، ابصارہم، ابصار ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں بصارت، بصارت، تو یہ لفظ بصارت کا ابصار ایک ہی لفظ ہے، ابصار مطلب آنکھیں، بصارت مطلب نظر، دیکھنا، بینائی، ہم ان کے، غشاوہ پردہ ہے، اور لہم، لا کا مطلب کے لیے، ہم ان، لہم ان کے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا، زبردست۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب جو پچھلی آیت میں اعتراض بتایا ہے، میں نے آپ کو ذکر کیا ہے، وہ یہاں پر بھی اعتراض جو ہے اٹھایا جاتا ہے اس آیت کے حوالے سے بھی، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کانوں پر مہر لگا دی ہے اور آنکھوں پر بھی پردہ پڑ گیا ہے، تو پھر اب ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ کہ مہر تو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا، تو پھر وہ کیسے، جب اللہ کی مہر لگ گئی ہے تو پھر وہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ تو پھر ان کو عذاب نہیں دینا چاہیے۔ تو بات یہی ہے، جیسے ہمیں حدیث پاک سے پتہ لگتا ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے، اس گناہ کو چھوڑ دے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے، لیکن اگر وہ بار بار گناہ کرتا رہے، کبھی ایک گناہ کیا، کبھی دوسرا کیا، توبہ نہیں کی، اپنی اصلاح نہیں کی، تو دھبے دل پہ پڑتے رہتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اچھائی برائی کی کوئی تمیز نہیں رہتی، اس کو گناہ کرنے میں کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ تو وہ کس وجہ سے ہوا؟ وہ دل جو سیاہ ہوا وہ کس وجہ سے ہوا؟ انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے۔ اللہ نے اس کا دل سیاہ نہیں کیا، انسان کے اپنی خطاؤں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب دل کو ہی ہدایت نہیں ہوگی تو پھر کانوں میں جو مرضی آواز آئے، ڈرانے کی یا خوشخبری کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ آنکھیں دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں حقیقت میں دیکھ نہیں رہی ہوتی۔ یعنی اگر قبرستان میں سے انسان گزرے، اس کو پتہ ہے کہ میرا آخری مقام یہی ہے، لیکن وہ عبرت حاصل نہیں کرتا اور گناہ کرنا نہیں چھوڑتا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ جب انسان کا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو جاتا ہے، اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اس کے کوئی بھی اس کو نصیحت کی بات کریں، اس کو سمجھائیں، اچھے برے کی تمیز اس کو سمجھائیں، اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کی آنکھیں دیکھتے ہوئے بھی کہ برے لوگوں کا انجام، ہمارے پاس دنیا میں بہت سی مثالیں ہیں، تاریخ اور قدیمی جو آثار ہیں ان کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ برے لوگوں کا کیا حشر ہوا اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا
کیا طریقہ اپنایا، تو وہاں سے انسان کو اچھائی اور برائی کی تمیز ہوتی ہے۔ لیکن جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر اس کی آنکھیں چیزیں دیکھتے ہوئے بھی سمجھ نہیں پاتی کہ کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا۔ تو یہ دونوں آیات میں جو اس وقت کے کافر لوگ تھے جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، جو اپنے کفر پر بالکل پختہ ہو گئے تھے اور ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، ان کے بارے میں یہ 2 آیات ہیں کہ انہوں نے جب کفر اختیار کر لیا تو اب ان کا دل اتنا تاریک ہو گیا ہے، اتنا سیاہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا ان کے پر مہر لگا دی ہے۔ اب وہ نہ ان کے کان سن سکتے ہیں، نہ ان کی آنکھیں اچھائی اور برائی میں تمیز کو پہچان سکتی ہیں۔ اور ایسے لوگ کیا ہوگا ان کے لیے؟ آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں سے مفسر صاحب بیان کرتے ہیں اس چیز کو سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ کوئی کہے کہ جی یہ نہیں ہو سکتا کہ دل تاریک ہو گیا، آنکھیں اور کان جو ہے وہ اچھائی برائی میں تمیز کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں، تو وہ ایک مثال دنیاوی دیتے ہیں کہ اگر انسان کھانے پینے میں احتیاط نہ کرے اور وہ چیزیں کھائے جس سے اس کا نظام انہضام جو ہے وہ خراب ہوتا ہو، وہ کثرت سے ایسی چیزیں کھاتا رہے، تو پھر ایک وقت کیا آئے گا کہ اس کا معدہ، جگر اور پورا نظام انہضام جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا۔ جب وہ نظام پورا تباہ ہو جائے گا تو پھر اس کے لیے کوئی ہلکی سی غذا کھانا بھی اور اس کو ہضم کرنا اور ہضم کر کے جسم کو صحیح طاقت پہنچانا وہ ممکن نہیں رہے گا۔ تو یہی حال، جس طرح سے ہمارے جسم کا ایک نظام اللہ پاک نے بنایا ہے، یہی حال ہماری روح کا ہے۔ روح ہماری صحت مند ہوگی تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اگر ہم گناہ کرتے رہیں گے تو وہ گناہ کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ ہماری روحانی صحت کو خراب کرتا رہے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری روح بالکل قریب المرگ ہوگی اور ہمارا نفس جو ہے وہ شیطانی نفس بن چکا ہوگا۔ جب ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر جب نفس پورا حاوی ہو جائے روح کے اوپر، دل کے اوپر، تو پھر اس انسان کو اچھائی برائی کی تمیز نہیں رہتی۔ لیکن یہ بات کس کے لیے ہے؟ یہ کافروں کے لیے ہے۔ اہل ایمان جتنا مرضی گناہ گار ہو، گنجائش ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ اگر توبہ کر لے گا تو اللہ پاک اس کا دل جو ہے وہ صاف کر دے گا، اس کے دل کی سیاہی کو ختم فرما دے گا۔ کیونکہ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو مہلت دی ہے، تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میرا بندہ جب بھی مجھ سے سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو یہاں تک ہم نے سورہ بقرہ کی جو آیات پڑھی ہیں، آپ پچھلے بھی لیسنس جن کے مس ہو گئے ہیں وہ سن لیجیے گا۔ پیچھے ہم نے ان لوگوں کی خصوصیات پڑھی جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں، اور آج کی 2 آیات میں ہم نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھا کہ جو کافر ہیں اور ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو ہمیں یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی عادات اپنانی ہے اور کون سی عادات نہیں اپنانی۔ تو ہمارے ارد گرد جو ہم دیکھتے ہیں، ہم میڈیا پر یا کوئی رسالوں میگزینز میں جو کچھ پڑھتے ہیں، جو کچھ ہمارے ارد گرد سوسائٹی ایک ڈیولپ ہوتی جا رہی ہے، ہم نے اس کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا ہے۔ میڈیا کو بھی، موبائل کو بھی، موبائل ایپس کو بھی، جو کچھ بھی موبائل میں ہمیں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، ان سب کو ہم نے بہت احتیاط سے استعمال کرنا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ چیز جو آ رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے اور اس کا ہمارے اوپر اثر کیا پڑ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ایک کفر کے شہر سے نکلی ہوئی چیز ہو اور یہ اہل ایمان کے ایمان کو بھی برباد کر دے۔ تو ہمیں آج یہ اندازہ ہوا ان 2 آیات سے
آخر کی، اور اس سے پہلے جو ہم نے چوتھی آیت پڑھی ہے، چوتھی اور پانچویں، کہ ہم نے اپنے ارد گرد سے، اپنے سوسائٹی سے اور انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے اور ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہوئے، میڈیا کا کوئی بھی استعمال کرتے ہوئے ہم نے بہت احتیاط کرنی ہے۔ ہم نے وہ عادتیں نہیں اپنانی جو اہل کفر کی عادتیں ہیں، ہم نے وہ عادات و اطوار اپنانے ہیں جو اہل اسلام کے ہیں، اہل ایمان کے ہیں، متقی لوگوں کے ہیں، کیونکہ وہی حقیقت میں دنیا میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں تک اپنا آج کا سبق ختم کرتے ہیں۔ اگر کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔